شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پالک کھانے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں؟ عربی کھانے سے آپ کو گردے کی پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کالی توری کھانے سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ادرک کا استعمال کرتے ہیں تو کھانسی اور دمے کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کدو ہمارے پیارے نبی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، جسے کھانے سے ہر بیماری سے انسان دور رہتا ہے۔ لہسن کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ امرود کا سالن بنا کر کھانے سے بلغم اور خشک کھانسی کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ رات کے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سونے سے انسان کی نظر تیز رہتی ہے۔ اگر سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا جائے تو سر کے بالوں میں جوئیں نہیں پڑتی۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے انسان تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کانچ کے برتن میں پانی پینے سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اوندھے منہ سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو دودھ میں پانی اور نمک ملا کر پی لو۔ شام کے وقت ٹی وی دیکھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ چنبیلی کے پھولوں کا چھلا بنا کر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا کرو، بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی کچے مونگرے چبانے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ صبح کے وقت گندم کے کچے دانے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے ایڑیاں پھٹ جائیں اور ایڑیوں میں پیپل کے پتے باندھنے پر ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ عمل تاز کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے قبض کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سوہانجنا کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ بیری کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ پیپل کے پتے کو سر پر باندھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مالٹے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جن کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو، جس وجہ سے بھی ہو، وہ صبح نہار منہ 50 گرام انگور کھائیں اور اس کے بعد ناشتہ کریں۔ ایک ماہ کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے مرض دور ہو جاتا ہے۔ گرین فروٹ کا جوس پینے سے ہر قسم کا درد، جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کے مضر صحت مادے خارج ہو جاتے ہیں جو زیادہ گوشت چاول کھانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ استعمال کرنے سے دل، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جیسی بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ کافی پینے سے وزن کم نہیں ہوتا، ایسا کرنا جسم کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیلا کھانے سے مثانے کی کمزوری، خشک کھانسی، گلے کی خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض اور امراض آنت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آدھا کلو گری میں 2 روٹی کے برابر غذائیت اور 3 پاؤ دودھ کے برابر کیلشیم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت کم کرنے والا یہ شاندار پھل ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہے، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً ایک چٹکی دار چینی اور ایک شہد چمچ تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگائیں۔ انشاءاللہ آپ کا درد دور ہو جائے گا۔ لیموں اور ہری دھنیا کا جوس وٹامن سی بھرپور ہوتا ہے، جو چہرے کی سکن کو نکھارتا ہے اور جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہو تو گاجروں کا جوس پیئے۔ گاجر کا مربع کمزور دل والوں کے لیے ٹانگ کا سا درجہ رکھتا ہے۔ صبح نہار منہ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کھیرا بظاہر سلاد کے طور پر کھایا جاتا ہے، مگر اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس سے پیشاب کی جلن ختم ہوتی ہے اور رک کر پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی تکلیف کے لیے کھیرے کے بیج 1 تولا لے کر نیم کوپ کر لیں، یعنی ہلکا سا کوٹ لیں اور رات کو پانی میں بھگو کر صبح ہلکا سا جوش دے کر چھان لیں۔ اس پانی کو پینے سے رک کر پیشاب آنے اور جلن کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔
इसी मर्ज के लिए भिंडी भी मुफीद है और बाथू का साग भी। पपीता सीने के बलगम को खत्म करता है, पेट के दर्द के लिए मुफीद है और निज़ाम इनहज़ाम को दुरुस्त करता है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी जवैन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खाएं तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। चाय की पत्ती बेकार हो जाए तो इससे वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है। बेंस को उबालते हुए अगर चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो उनकी सब्ज रंगत बरकरार रहती है। सलाद के पत्तों को धोकर उनकी डंडियां ऐसे पानी भरे प्याले में रखें जिसमें चंद बर्फ की डलियां और लीमू के रस के चंद कतरे मिला लिए जाएं। इसी तरह सलाद या सब्ज पत्तों वाली सब्जियां तरोताजा रहेंगी। तो शुरू करते हैं अब आज की कहानी को। मैं दुबई में ड्राइवर था। रोजाना सुबह एक लड़की आती और पूरा दिन मेरे साथ पूरा शहर घूमती और शाम को मेरे हाथ में बहुत से ज्यादा पैसे थमाकर मुझे कहती, मैं जिस दिन ना आऊं उस दिन मेरे घर से आकर मुझे ले जाना। एक दिन वो नहीं आई और मैं उसको लेने उसके घर पहुंच गया। घर गया तो ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जब उस अरबी लड़की ने मेरे साथ, मैं दुबई में एक ड्राइवर की नौकरी करता था, वहां किराए की टैक्सी चलाता और टैक्सी का मालिक मुझसे रोज के 500 दरहम लेता और कहता, ऊपर तुम जो कमाओ वो तुम्हारा, लेकिन पूरे दिन में मेरे पास 100 या 200 दरहम ही बचते थे। पूरे दिन में मुझे ज्यादा सवारियां नहीं मिलती। उन दिनों में बहुत ज्यादा परेशान था जब एक दिन एक नौजवान लड़की मेरी टैक्सी में आकर बैठ गई। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, शोल्डर तक कटे हुए बाल भी खुले थे। अपने रंग और लहजे से वो अरबी लग रही थी, लेकिन चेहरे से कुछ बदहवास भी लग रही थी। वो कुछ देर मेरी गाड़ी में बिल्कुल खामोशी से बैठी रही और मैं उसके इंतजार में था कि वो मुझे खुद बताए कि उसे कहां पर जाना है, लेकिन वो चुपचाप थी। मैंने खुद ही उससे सवाल पूछ लिया, आपको कहां जाना है? क्योंकि मैं पिछले 5 मिनट से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। वो मेरी बात सुनकर यूं चौंक गई जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई हो। मुझे खाली खाली आंखों से देखकर कहने लगी, मुझे यहाँ के साहिल समुंदर पर ले जाओ। न जाने मुझे ये क्यों लगा जैसे उसकी आवाज में नमी सी घुली हो। उसकी आवाज पर नम सी थी, जैसे रोने के बाद होती है, लेकिन चेहरे पर ऐसा कोई भी शुबा तक नहीं था। मैंने गाड़ी दुबई के साहिल समुंदर की तरफ बढ़ाई। दिसंबर का महीना था, दुबई में ठंड काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन वो लड़की बिना जैकेट और स्वेटर के बैठी हुई थी। मैंने गाड़ी साहिल समुंदर पर ले जाकर खड़ी कर दी। वो लड़की अब भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने गाड़ी का हार्न देकर उसे मतवज्जा करना चाहा। वो समुंदर की तरफ नीचे देख रही थी। मुझे लगा अब वो मुझसे किराए का पूछेगी, लेकिन वो तो बड़ी अजीब लड़की थी। गाड़ी से नीचे उतरकर बड़ी बेनियाजी से समंदर की जानिब चल पड़ी। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा कि बात सुने, मुझे मेरा किराया दें ताकि मैं जाऊं। मेरी बात पर उसने बस एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, मेरा इंतजार करो, मुझे तुम्हारे साथ और भी कहीं जाना है, मैं तुम्हें किराया दे दूंगी। ये कहकर वो साहिल समुंदर में चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा। अजीब लड़की थी। एक तो पहले ही दिन पूरा दिन सवारी नहीं मिली, इस पर यह लड़की मेरा वक्त जाया कर रही थी। मुझे वो 1 घंटे का इंतजार कहकर चली गई। मैं पहले ही माली तौर पर बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और खुद भी समंदर के किनारे खड़ा हो गया। समंदर की आती जाती लहरों को देखने लगा। मेरी 2 बहनें थी जिनकी शादी की उम्र थी और मैं हर महीने उनके लिए पैसे भेजता था। वालदा का जब फोन आता, बहन के ससुराल वालों की नई से नई फरमाइश सुनने को मिलती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि सर्द हवा के झोंके ने मुझे स्वेटर पहनने पर मजबूर कर दिया। फिर मुझे उस लड़की का ख्याल आने लगा कि वो तो हाफ स्लीव शर्ट में थी, जैसे गर्मियों का मौसम हो। सुबह 10 बजे का वक्त था, इसलिए समंदर पे रश भी ना होने के बराबर था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वो लड़की मुझे एक नौजवान के साथ बात करते हुए नजर आई। मुझसे काफी फासले पर थी, इसलिए उनके बीच में क्या बातें हो रही थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखने में लग रहा था कि दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही है। वो लड़की अपने आंसू भी साफ कर रही थी और उस लड़के से बहस भी कर रही थी। वो लड़की 21-22 साल की थी और लड़का भी ज्यादा बड़ा नहीं था, 24 का लग रहा था। देखने से तो मुझे लगता कि जैसे उनका ब्रेकअप हुआ हो। मुझे अपनी सोच उस वक्त बदलनी पड़ी जब वो लड़की उसी नौजवान के साथ चल पड़ी और सामने खड़ी उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के शीशों पर काले रंग के कवर लगे हुए थे
जो बात मुझे शर्म से पानी पानी कर गई वो ये थी, वो दोनों ही गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे थे। गाड़ी के दरवाजे बंद हो चुके थे लेकिन गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। ऐसा मंजर देखकर मेरे जहन में भी वही ख्यालात आने लगे जो किसी भी शख्स के जहन में उन्हें देखकर आ सकते हैं। मैंने अपनी नजरें बदल ली और अगले ही पल उस लड़की से नफरत सी महसूस हुई। मैंने सिगरेट का गहरा कश लिया और बाकी का सिगरेट वहीं समंदर में फेंक कर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मुझे तो खुद पर भी गुस्सा आने लगा था कि मैं क्यों खामखा उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे साफ इनकार करके अपने पैसे लेकर चले जाना चाहिए था। पहले तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, पैसों को वापस चला जाता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि इतना पेट्रोल लग चुका है शाम को मालिक को पैसे देने के बाद, तो मेरे पास शायद रोटी के पैसे भी ना बचते। मैंने घड़ी देखी तो 1 घंटा बीत चुका था। मैं सोचना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मेरी सोच उस लड़की की जाने मबसूल होने लगी। 1.5 घंटे के बाद वो लड़की आई थी लेकिन वो बहुत ही मुस्मल सी थी। वो गाड़ी की पिछली नशिस्त पर आकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। उस वक्त वो पूरी तरह से कांप रही थी। शायद उसे सर्दी लग रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उसे अपना स्वेटर दे दिया। कुछ पल वो मुझे गौर से देखने लगी, फिर वो इससे स्वेटर लेकर पहन लिया। शाम तक वो मुझे मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जा चुकी थी। कभी किसी मॉल के बाहर खड़ा करा देती, कभी किसी होटल के बाहर। गो के सुबह से शाम हो चुकी थी जब वो एक प्लाट के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरकर उसने मुझसे किराया नहीं पूछा, बस मुझे पर्स से 10,000 रुपए के दरहम निकाल कर पकड़ा दिए और मेरा स्वेटर भी लुटा दिया। मैं उसकी शक्ल देखकर हैरान था। पूरा दिन उसके साथ घूमने के बावजूद भी उसका किराया 3,000 दरहम ही बना था, लेकिन वो मुझे 10,000 दरहम पकड़ा रही थी। मैंने उसे कहा कि ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। वो कहने लगी रख लो और कल मुझे उसी जगह मिलना जहां आज मिले थे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है, ये कहकर वो अपनी बिल्डिंग के अंदर चली गई। मैं बड़ी हैरत से उसे देख रहा था। इतने ज्यादा पैसे उसने बस 8 घंटे के दिए थे। मैं बहुत खुश था। सबसे पहले तो टैक्सी के मालिक के पास गया और उसे 500 दरहम देकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में आया। चिकन का सालन मंगवाया। पूरे 2 माह के बाद आज मैंने कोई सालन खाना था, वरना रोज मेरी बचत इतनी कम होती कि मैं रोजाना तंदूर की रोटी पानी में भिगोकर खाता। क्योंकि मुझ पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, मुझे हर माह पाकिस्तान पैसे भेजने होते, इसलिए पूरे दिन में एक वक्त का फाका करता और एक वक्त की रोटी में खाता। लेकिन आज जेब में पैसे ज्यादा थे। आज मैंने पेट भरकर खाना खाया और शुक्र खुदा किया और मेरी आंखें नम हो गई। मेरी रिहाइश भी उसी टैक्सी वाले मकान के गैराज में थी। मैं वहीं पर सो जाता। अगले रोज मैं वक्त से पहले उस जगह पर पहुंच गया जहां उस लड़की ने मुझे बुलाया था। वो लड़की आधे घंटे के बाद वहां किसी की गाड़ी में पहुंची थी। उस गाड़ी से उतरकर वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो उसने क्लब का नाम बताया। वो लड़की बड़ी मशकूक सी लगती थी। अब भी अपने पर्स से सिगरेट निकालकर पीने लगी। उसका किरदार बहुत ही मशकूक सा था। मेरी मजबूरी पैसा था और वो मुझे देने वाली थी। मैंने क्लब के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। इस बार वो अकेली बाहर ना निकली। मुझसे कहने लगी मेरे साथ बाहर आओ। मैंने कहा कि मेरा यहाँ क्या काम। मेरी बात पर वो मुझे कहने लगी कि मुझसे बहस मत करो। मैं गाड़ी लॉक करके उसके साथ क्लब में चला गया। उस लड़की ने क्लब में दाखिल होते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और अब अपने साथ मुझे भी डांस फ्लोर पर ले गई। मैंने जो एक झटके से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कहा ये क्या तरीका है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ड्राइविंग कर सकता हूँ, ये सब फजूलियात नहीं कर सकता। मेरे सख्त लहजे पर वो मुझे घूर कर देखने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें 20,000 दरहम दूंगी अगर तुम वो सब कुछ जो मैं कहूँ वो करो। 20,000 दरहम एक बहुत सी बड़ी रकम थी जो वो मुझे थोड़ी ही देर में उसके साथ डांस करने के लिए देने वाली थी। कुछ ही देर के बाद मैं उसकी बात मानने को तैयार हुआ। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मुझे डांस तो नहीं आता, लेकिन मैं वही सब करता रहा जो वो मुझे बता रही थी। इसके बाद वो कई लड़कों की बाहों में झूम झूम कर डांस करती रही। वापसी पर काफी रात हो चुकी थी। वो लड़की नशे में चूर थी और गाड़ी में पिछली नशिस्त की जगह मेरी बराबर वाली सीट पर बैठ के मुझे कहने लगी आज मैं घर नहीं जाऊंगी, पूरी रात मुझे सड़कों पर घुमाते रहो। मुझे उस वक्त वो पागल लग रही थी, लेकिन मैं चुप रहा। रात के 3 बजे तक वो गाड़ी में बैठी दुबई के नज़ारे देखती रही। मैंने रात के 3 बजे जब उसके घर के पास गाड़ी रोकी तो उसने अपने पर्स से
20,000 درہم نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ اب تو یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ جہاں تک میں اسے سمجھ پایا تھا وہ شاید ایک جسم فروش لڑکی تھی۔ شراب پیتی تھی، سگریٹ پیتی تھی، کلب میں ہر قسم کے مردوں کی باہوں میں جھومتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ واپس وہ اپنے گھر ہی جاتی۔ میں نے آج تک اسے کسی ہوٹل میں رات گزارتے نہیں دیکھا۔ پورا دن وہ میرے ساتھ مختلف جگہوں پر جاتی اور وہاں اکثر لڑکوں سے بات چیت بھی کرتی۔ ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ کھانے بھی کھاتی، ہنستی تھی، بولتی تھی، لیکن رات گزارنے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ نہ گئی۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ کبھی لگتا کہ وہ جسم فروش عورت ہے، کبھی مجھے لگتا وہ ایک امیر باپ کی ایک بگڑی ہوئی بیٹی ہے جو پیسہ لٹا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایب نارمل لگتی، کبھی یوں ہنستی کہ گھنٹوں ہنستی چلی جاتی، کبھی روتی تو سسکیوں سے روتے روتے اس کی ہچکی بن جاتی۔ میں وجہ پوچھتا تو سخت لہجے میں کہتی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ کبھی وہ مجھ سے کہتی، تم بہت اچھے انسان ہو۔ کبھی کہتی، تم لالچی اور کمینے ہو، تمہیں 10,000 درہم کی لالچ ہے۔ وہ یہ سب باتیں نشے میں کرتی تھی۔ میں اسے غصے سے گھور کر رہ جاتا، لیکن ضبط کرتا، کہتا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک کڑوا سچ تھا اور وہ واقعی میں روز کے 10,000 درہم کی لالچ مجھے ہو گئی۔ ویسے تو وہ بہت پیاری تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت گہری تھی جو مجھے بہت سے راز بتاتی۔ وہ ہنس رہی ہوتی تھی تب بھی اس کی آنکھیں اداسی ہوتی۔ مجھے وجہ تو نہیں معلوم تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کی شخصیت سے نہیں ملتی۔ وہ بے حد آزاد ماحول کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں وہ بے حیا نہیں تھی۔ ہاں شاید غم زدہ تھی۔ وہ مجھے 2 ماہ میں دبئی کی بہت جگہوں پر لے کر جا چکی تھی، لیکن کبھی کسی کالج چلی جاتی، کبھی ہاسپٹل، کبھی پاگل خانے، کبھی کسی سیر گاہ۔ میں نے پچھلے 2 سالوں میں دبئی کی اتنی جگہ نہیں دیکھی جتنی اس لڑکی کے ساتھ 2 ماہ میں دیکھ چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی جگہوں میں جا کر کیا کرتی ہے۔ بہت بار میں نے اس کے پیچھے بھی جانے کی کوشش کی۔ ایک بار وہ ایک سیر گاہ میں گئی، لیکن مجھ سے کہنے لگی باہر گاڑی میں ہی رہنا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھے باہر رہنے کی تاکید کی۔ وہ اپنا پرس لے کر اندر چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں تجسس ہونے لگا کہ اکثر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ آج ایسی کیا خاص بات ہوئی؟ کچھ دیر کے بعد میں بھی اس کی سیر گاہ کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک فیسٹیول لگا ہوا تھا، جھولے تھے، کھانے پینے اور باقی چیزوں کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ میری نظر اس لڑکی کی متلاشی تھی۔ میں اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ مجھے کونے میں جاتی ہوئی نظر آئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک کرتب دکھانے والے سرکس ہال میں جا چکی تھی۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ وہ کسی مرد کو اشارہ کر رہی تھی۔ پھر اس مرد نے سرکس کے اندر بنے ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور وہ وہیں جانے لگی۔ وہ شخص بھی اسی کے پیچھے وہیں پر چل پڑا۔ میں بہت محتاط انداز سے وہاں پہنچا۔ جب اس لڑکی نے اپنے پرس سے نکال کر ایک چھوٹا سا ڈبہ اسے پکڑایا تو بدلے میں اس شخص نے اسے پیسے دیے تھے اور اسے کہنے لگا کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑی خوشی سے کہہ رہا تھا اور وہ لڑکی ابھی بھی بے تاثری تھی۔ میں واپس پلٹ گیا اور تیزی سے باہر نکلنے لگا تاکہ اس لڑکی کو شک نہ ہو کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے باہر نکلا۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر میری جان نکل گئی۔ وہ لڑکی گاڑی سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور مجھے کینہ توڑ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہہ دوں کہ جوس پینے گیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا اور اسے بہانہ بنانے کے لیے لب کھولے تھے، مجھے اس سے کہنے لگی، یہ میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ تم سے کہا تھا نا میرے پیچھے مت آنا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ اسے اس بات کی کیسے خبر ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو جوس پینے گیا تھا۔ وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارے عمل کی خبر نہیں ہوگی۔ آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔ وہ غصے سے یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تو میں نے احتیاط کرنا شروع کی۔ ایک بار وہ کلب سے واپس آتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار اسے دیکھا کہ شاید وہ مجھ سے نظریں ہٹائے گی، لیکن وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر جو بات اس نے مجھ سے کہی میں ششدر سا رہ گیا۔ کہنے لگی مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے یہ سنتے ہی گاڑی کو بڑی زور کی بریک لگائی اور یہ عمل مجھ سے بے ساختہ سر انجام ہوا تھا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے لگا اس لڑکی کی بات سن کر ایک اور جھٹکا میری گاڑی کو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کیا ہوا؟ میں تمہیں پسند نہیں ہوں۔
وہ نشے میں چور تھی، اس لیے اس کی ہر بات میرے لیے بے معنی تھی، لیکن شادی کی بات کچھ ایسی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نشے میں بول رہی ہے۔ مجھے پھر بھی جھٹکا لگا تھا۔ پہلی بار میری نظر اس پر کسی اور ہی انداز سے اٹھی تھی۔ اس کا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا، عمر بھی اتنی نہیں تھی بظاہر جتنا میری سمجھ میں آیا تھا۔ وہ نشہ کرتی تھی، کلبوں میں جاتی تھی، لڑکوں سے بے تکلف تھی۔ میں بھلا ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا؟ میں تو پیسوں کی مجبوری سے اس کی نوکری کرنے پر مجبور تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی لاکھوں میں تول دوں گی تمہیں، سوچ لو، اگر ہاں کہہ دو تو کل ہی تم سے نکاح کروں گی۔ میں نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے، اسے اس کے گھر اتار کر میں چلا گیا، لیکن رات بھر میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک بار جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی اب مجھے باڈی گارڈ کی طرح ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتی۔ ایک بار مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر میں تمہارے پاس مقررہ جگہ پر نہ آیا کروں تو میرے گھر آ جایا کرنا۔ ایک بار وہ میرے پاس نہیں آئی تو کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے دروازہ کیوں کھول رکھا ہے۔ پھر میں نے دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ مجھے گمان نہیں گزرا کہ کہیں اس لڑکی کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ میں جھجکتے ہوئے اس فلیٹ میں داخل ہوا۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بند تھا، لیکن اندر سے اس لڑکی کے علاوہ 2 مردوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی ان کی منت سماجت کر رہی تھی۔ میرا جی چاہا دروازہ کھٹکھٹاؤں، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ نہ جانے اس کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ میں نے کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً اس فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میں پسینے سے شرابور تھا۔ مجھ پہ گھبراہٹ سی طاری ہو چکی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا وہ کیوں ہر وقت پرنم آواز سے بات کرتی تھی، کیوں نشے میں بے تحاشا روتی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی غم کی داستان سناتی نظر آتی تھی اور وہ خود ہنستی مسکراتی تھی۔ میں حد درجہ پریشان تھا۔ وہ لڑکی کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس کام سے روک دوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ وہ میری بات کیوں مانے گی؟ پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ اس کی کیا مجبوری تھی؟ یا وہ بھی پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی؟ میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں۔ 1 گھنٹے کے بعد خود ہی نیچے اتر آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیرت میں آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بالکل یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس نے ہوٹل جانے کے لیے کہا۔ کل 10 تاریخ تھی، میرے پاس بس 1 دن تھا۔ مجھے جو کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔ میں اسے ساحل سمندر پر لے گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہی۔ مجھے کہنے لگی تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ میں نے تمہیں کہا کہ مجھے ہوٹل جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں۔ میں جہاں اسے لایا تھا اس وقت وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے گھر آیا تو تمہاری ساری باتیں سن چکا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ میں جب اس کے فلیٹ میں گیا اس وقت وہ کسی سے کہہ رہی تھی وہ شخص اس کی ماں کو چھوڑ دے، اور وہ شخص اسے اپنی شرط بتا رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ فیسٹیول میں بم رکھے، اگر وہ یہ کام کرے گی تو وہ اس کی ماں کو چھوڑ دے گی۔ وہ لڑکی مجبوراً یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی کیونکہ اس کی والدہ اور لوگوں کی قید میں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ان لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میری ماں کو مار ڈالیں گے۔ میں ان کے ہر ناجائز کام کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ لوگ مجھ سے نشہ بیچنے کا کہتی ہیں، کبھی کالج میں، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی نوجوان لڑکیوں میں، اور کل اگر میں نے اس فیسٹیول میں بم نہ رکھا تو وہ لوگ میری والدہ کو مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا فیسٹیول میں کتنے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، تم نے یہ نہیں سوچا؟ وہ کہنے لگی میں انکار کر دوں تو وہ میری ماں کو مار دیں گے، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں نے کہا تم پولیس سے مدد مانگ لو۔ کہنے لگی ہرگز نہیں، وہ لوگ بہت خطرناک ہے، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے ہر حال میں اپنی ماں کو بچانا ہے، مجھے واپس ہوٹل پر چھوڑ آؤ۔ میں نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے واپس ہوٹل میں اتار دیا۔ اس بار اس نے مجھ سے کہا میں واپس چلا جاؤں اور مجھے بہت سے درہم دینے چاہیے۔ میں نے وہ درہم اس سے نہ لیے اور وہاں سے چلا آیا۔ اس نے پولیس اسٹیشن میں جا کر ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ اگلے روز پولیس بھی اس لڑکی کی تاک میں تھی۔ جیسے ہی وہ سرکس ہال میں پہنچی پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ اس کا پورا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اس لڑکی کی ساری سچائی ان پولیس والوں کو بتا دی۔ پولیس نے اس کی والدہ کو بھی ان کی حراست سے آزاد کروایا۔ وہ بے قصور تھی اور مجبوراً یہ سب کر رہی تھی، اس لیے وہ باعزت بری ہو گئی۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معذرت کرنے لگی تھی۔
اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔